بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو وائس آف کشمیر نیٹ ورک میں ہوں آپ کا میزبان اسلام آباد اسٹوڈیو سے ادریس احوان۔ سامعین، آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے افراز گردیزی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد سے ذوالفقار بٹ سے ہم کوشش کریں گے کہ جو ریاستی دارالحکومت مظفر آباد کے مسائل ہیں ان کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وادی نیلم کے لائن آف کنٹرول کے جو متاثرین ہیں ان کے مسائل، اور جو وادی نیلم کا گریس ویلی ہے وہاں پہ برف باری اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث گزشتہ 2-3 ماہ سے جو شرائیں ہیں وہ مکمل طور پہ بند ہونے سے وہاں کے عوام کو جو مسائل ہیں ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ سامعین، ہمارے پروگرام کا مقصد عوام کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل جو ہیں ان کو حکومتی ایوانوں تک پہنچانا ہے تاکہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کے حل میں مدد مل سکے، اور جو حکام بالا ہیں وہ عوامی مسائل حل کرنے میں سنجیدگی سے کردار ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ سامعین، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اپنے علاقے اپنے گاؤں کے جو مسائل ہیں وہاں کے، چاہے تعلیمی مسائل ہوں، ہیلتھ کے مسائل ہوں، یا وہاں پہ جو ذرائع مواصلات ہے اس کے مسائل ہوں، ان کو آپ حکومتی ایوانوں تک پہنچانے اور ہمارے جو پروگرام ہے اس میں شامل کرنے کے لیے آپ ہمارے جو ٹیلی فون نمبر ہے 03413105 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں وہ پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے جو مسائل ہیں ان کو اپنے پروگرام میں آپ کی آواز میں شامل کریں گے۔ پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے آج لائن آف کنٹرول کے متاثرین جو ہے ان کے مسائل، گریس ویلی کے جو شرائیں ہیں وہ بند ہونے کے باعث وہاں کی جو معاملات زندگی ہیں اس پہ، اور سب سے جو اہم آج سیاسی سرگرمی ہوئی آزاد کشمیر میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بزرگ سیاستدان سردار سکندر حیات خان جو مسلم کانفرنس کے بانیوں میں سے تھے، اور اس کے ساتھ پچھلے کچھ ادوار میں انہوں نے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی، اور آزاد کشمیر میں جب مسلم کانفرنس کا آغاز ہوا تو اس میں مجاہد اول کے شانہ بشانہ سردار سکندر حیات تھے، اور جب آزاد کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون قائم ہوئی تو اس میں سردار سکندر حیات خان کا کلیدی کردار تھا۔ آج سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان کی موجودگی میں سردار سکندر حیات نے مسلم کانفرنس میں دوبارہ شمولیت اختیار کی ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں اسی پوائنٹ کو شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر صحافی افراز گردیزی۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے آزاد کشمیر میں جو سیاسی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں، اور آئے روز کچھ سیاسی جماعتوں کے رہنما جو ہیں سابق وزراء ہیں ان کا جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف ہے، اور کچھ مسلم کانفرنس کے جو رہنما ہیں وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے، جبکہ کچھ نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ مسلم کانفرنس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس سے آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ افراز گردیزی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے سامعین کے لیے وقت نکالا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سردار سکندر حیات خان مسلم کانفرنس میں شامل ہوئے ہیں، آج ایک بڑا بریک تھرا ہوا ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں، اس کے آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی ادریس احوان صاحب، یقیناً یہ جو پروگرام نیشنل ٹاک آج آپ کی وساطت سے جو ہمارے سامعین ہیں ان تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے۔ آج جمعے کا دن عام طور پہ کہا ہی جاتا ہے کہ نون لیگ کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا، اور شاید ایسا بھی ہوا کہ آج آزاد کشمیر میں جو نون لیگ کے مرکزی بانی میں سے جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں سردار سکندر حیات، جن کو مرکزی سینئر نائب صدر بنایا گیا تھا، اور آج کہا ہی جا رہا ہے کہ ان کو اس سے سبکدوش کر دیا گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے میں نون لیگ کے ذرائع کی پوسٹیں پڑھ رہا تھا، اور اس میں بالخصوص جو وزیر اطلاعات
آزاد کشمیر مشتاق وراثی نے کہا کہ وہ اس گلی کے تھے ہی نہیں تو یہاں سے چلے گئے، اور اس طرح دوسری جگہوں سے بھی مختلف آوازیں آ رہی ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ آزاد کشمیر میں اگر آپ اس وقت اسمبلی کے اندر کمپوزیشن دیکھیں تو نون لیگ میجارٹی پارٹی ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس ہے. اب پیپلز پارٹی کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ نون لیگ کی حمایت سے بنا ہوا ہے چلو، کیونکہ اس کو ووٹ ادھر سے انہوں نے اکوموڈیٹ کیا تھا، آج وہ اپوزیشن لیڈر ہے. اس وقت جب نئی پولیٹیکل کمپوزیشن بن رہی ہے تو اس میں نمبر ایک پہ جو پارٹی آ رہی ہے اگلی بار فیوریٹ دفاع کی مدد سے وہ تحریک انصاف ہے. ایک زیادہ رجحان تھا کہ پارٹی کے اندر لوگ جا رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ گئے دنوں میں فہیم ربانی جو پیپلز پارٹی سے تھے، رشید چودھری رشید جو پیپلز پارٹی سے تھے، اس طرح کئی اور لوگ سیکنڈ لائن لیڈرشپ کے وہ لوگ تھے جو اسمبلی لیول کے لوگ تھے. اور دوسری طرف مسلم کانفرنس کے بہت سارے لوگ، جس میں آپ دیوان صاحب کی بات کر لیں اور دیگر لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے. تو اس حوالے سے لگ یہ رہا تھا کہ مسلم کانفرنس کا آزاد کشمیر کی سیاست سے صفایا ہو رہا ہے. لیکن سردار عتیق خان نے کچھ دن پہلے کی بات کہی تھی کہ ہمارے کچھ لوگوں نے افطاری مغرب کی بجائے عصر کے وقت کر لی ہے. تو اس بار وہ چونکہ فل ٹائم پالیٹیشین ہیں، فل ٹائم پالیٹکس کرتے ہیں، جب یہ نظر آیا کہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے سینئر لیڈر ہیں ان کا سیاست سے عمل دخل بالکل مفقود ہو کے رہ گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو راجہ فاروق احمد صاحب ہیں ان کی نون لیگ ہے، اور نون لیگ کے جو احکامات نواز شریف کیمپ کی طرف سے آتے ہیں ان کو وہ فالو کرنے لازمی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نون لیگ کے یہاں پہ لوگ ہیں. تحریک انصاف کو جو ان کے جو اپنے ہاؤسز ہیں یہاں پہ جو نبرائے میں، سوہان میں اور گلبرگ میں، وہاں پہ انہیں کی بجائے ان کو ہبلی ایریا میں جا کے لوگ وہاں شامل کرنا پڑتے ہیں. تو انہوں نے اسسمنٹ کی جو مجھے لگتا ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے عثمان عتیق جو تھے جو ان کے یوتھ کے چیئرمین ہیں مسلم کانفرنس کے، وہ وہاں پہ گئے جس کا اعتراف آج اسکندر حیات خان صاحب نے کیا. اس کے بعد جو پارلیمانی لیڈر ہیں ان کے پارلیمانی پارٹی کے جو گروپ ہے اس کے جو چیئرمین ہے رضا یاسین خان اور پریزیڈنٹ جو ہے مرزا شفیق جلال اور دیگر جو چنیدہ ان کے لوگ تھے وہ وہاں پہ تھے، اور ان لوگوں نے جا کے ان سے بات چیت کی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگلے 2 دنوں میں یہ بڑی اہم پیشرفت ہوگی. آج گزشتہ روز سردار عتیق احمد خان کی، آج ان میں سردار نعیم خان جو بھائی ہیں وہ سابق وزیر بھی ہیں اسکندر حیات خان کے، ان کے گھر ناشتہ کیا. اور اس کے بعد جو میٹنگ میں آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ ایک گڈ جسچر کے طور پہ آج اسکندر حیات صاحب کی ٹون بہت بدلی ہوئی تھی، اور انہوں نے کچھ پرانے لوگوں کو یاد بھی کیا، عثمان عتیق کا اعتراف کیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہی اس گھر میں واپس جا رہا ہوں اور میں کسی کمیشن کے ساتھ نہیں، میں کسی عہدے کے ساتھ نہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے آن کیا مسلم کانفرنس کی پرانی تنظیم کو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ وہ یہ ہوتا کہ کوئی نئی ڈیلنگ ہو کے گئے تو یہ ایک بڑی دھیمے انداز میں یہ، کیونکہ اس طرح کے پالیٹیشین ہے کہ کہتے ہیں کہ جو اگر بہت بڑی چیز میں نکلتے ہیں تو شاید ڈکار تک نہیں آتا. تو ان نے پورا ایک پولیٹیکل پروسیس کے اندر ان نے بغیر ڈکار مارے آج جو سالار ہاؤس کہا جاتا ہے وہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ کی. تو اس اناؤنسمنٹ کے جو کہ میں ایک پس منظر آپ سے ڈسکس کر رہا تھا، تو اس کے بعد ایسا جو کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا بہت کچھ. اس لیے کہ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم کانفرنس واحد وہ پارٹی ہے کہ جس سے ٹکٹ وہ خود دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ بات میں رکھیے گا، کیونکہ آزاد کشمیر کی سیاست میں ٹکٹ چھوٹا یا بڑا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ فاروق سکندر جو ہے انہوں نے فاروق احمد کی بات کو آن نہیں کیا. یہ بات ابھی تک ڈسکس ہو رہی ہے، اس کی آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. اب یہ ایک بڑی چیلنج ہے. اسکندر حیات اتنا سادہ نہیں ہے کہ انہوں نے رات کو بیٹھ کے اتنا بڑا اس وقت میں کہ جب لوگ پولیٹیکل پوائنٹ اسٹورنگ کرتے ہیں اور فیوچر کی پالیٹکس کے لیے بڑا امپورٹنٹ معاملہ کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ سردار عتیق احمد خان صاحب نے جب بند گلی کی طرف ان کی سیاست کو لگایا گیا تو انہوں نے ایک پولیٹیکل اسٹروک کھیلا ہے، اسکندر حیات خان کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی مسلم کانفرنس تقسیم تھی وہ سین اور کاف میں تھی، جس کی وجہ سے نئی پارٹی نون لیگ نے جنم لیا تھا. تو اب جو سین گروپ ہے آپ سمجھ لیں کہ جو اسکندر حیات کے ماننے والے ہیں جو نون لیگ میں شامل ہوئے تھے، تو آپ ان کا پالیٹکس سے انچارج کم نہیں کر سکتے یا ختم نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا نقصان ہوا ہے نون لیگ کو. اب اگلے آنے والے چند دن بڑے ہیں، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ نون لیگ کے الیکٹیبل کون سے ہیں جو اسکندر حیات کی آواز میں لبیک کہتے ہیں. تو میرے خیال میں اگلے اب ان کے پاس ایک آسان آپشن ہے. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو نون لیگ کے لوگ ٹوٹیں گے یا دائیں بائیں جائیں گے اگلی پالیٹکس میں، ایک یہ آپشن ہے کہ وہ راجہ فاروق احمد خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو دوسری لیڈرشپ ہے
راجہ فاروق حیدر تھے، لیکن راجہ فاروق حیدر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ درمیان میں جب بھی مسائل آتے رہے تو وہ فوری طور پہ نکیال جاتے رہے اور چیزوں کو سیٹلمنٹ کرتے رہے، وہ کن شرائط پہ کرتے رہے، وہ جو کہ ابھی سربستہ راز ہے، شاید وقت آنے کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن جو بظاہر اس وقت سینیریو ہے اس میں مسلم پارسنز جو بالکل چراغ سحری کی مانند اس کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، اس میں اب فوری طور پہ ایک حرارت و حدت آئی ہے، اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرکزی ڈسکشن آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں ان لائیے کہ تحریک انصاف یا دیگر پارٹیاں ہوتی تھی، آج مسلم کانفرنس ڈسکس ہونا شروع ہوئی ہے۔ اب یہ آنے والے اگلے 10 دن، چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم 10 دن کے اندر وہ وہاں پہ 300 سے 400 لوگوں کو جو آزاد کشمیر بھر کے بلا کے وہاں پہ ایک استقبالیہ کریں گے، جس طرح ایک احیا ہوتا ہے جماعت کا، اس کی طرف جائیں گے۔ تو اس وقت دیکھنا یہ بتائیے گا کہ چونکہ گزشتہ ایک سال کے دوران آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اور بہت ساری اسکندر حیات کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے جو اختلاف تھا اس کو عیاں کر رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ کئی بار ایسا ہوا اسکندر حیات اور وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اور غالباً فاروق حیدر کوٹلی تشریف فرما ہوئے اور وہاں پہ اسکندر حیات سے ملاقات کے بعد اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود جو اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی اسکندر حیات کی جانب سے، بار بار وہ اختلافات جو پالیسی تھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی اس پہ تنقید کر رہی تھی، اور یہ کیا وجہ تھی کہ فاروق حیدر نے جو بزرگ سیاسی رہنما تھے جن کا آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک نمایاں مقام ہے، ان کے ساتھ اختلافات جو پارٹی کے اختلافات تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، اور کیا فاروق حیدر یہ چاہتے تھے کہ اسکندر حیات مسلم لیگ نون جو ہے وہ کنارہ کشی تھی؟ سوال بتاتا چلوں اپنے سامعین کے لیے کہ آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں 3-4 خاندان ہیں جن کا سیاسی کردار آپ کسی بھی دور میں رہتا ہے، ہمیشہ اثر رہتا ہے، ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے پولیٹیکلی۔ آپ اگر مظفر آباد گیم میں آئے تو آپ کو حیدر خان خاندان ہے جس کو نمائندگی راجہ فاروق حیدر کرتے ہیں، جو کہ ابھی وہاں پہ نئی انٹری جو ہے وہ شاہ غلام قادر کی ہے، جو 2 نشستوں کے ساتھ اپنے بیٹے اور اپنی نشست کے ساتھ وہاں پہ سرسوخ رکھتے ہیں۔ آپ اگر پونچھ ڈویژن میں آئے تو یہاں پہ آپ کو غازی ملت یا ابراہیم خان صاحب کا فیملی، اور بالخصوص جو غازی آباد والے سردار عبدالقیوم خان اور سردار احمد خان کی فیملی ہے۔ اگر آپ میرپور ڈویژن کے کوٹلی سیکٹر میں جائیں تو وہاں پہ آپ کلنگی خاندان کو دیکھتے ہیں پالیٹکس میں آگے، اور آپ میرپور ڈویژن میں جائیں تو وہ چوری نور حسین کی فیملی، جس میں آپ کو یہ نظر آئیں گے برشت سلطان محمود اور یہ لوگ نظر آئیں گے۔ تو خاندانوں کا انفلوئنس موجود ہے، ان کے پاس پاکٹس موجود ہیں، ان کے پاس گڈس موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اقتدار کے کھیل کو یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ جو کہ کھیل ہوتا ہے سیاسی طور پہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں، میں ایک بات پوری شرف کے ساتھ، چونکہ میری گفتگو رہی ان کے ساتھ، راجہ یاسین صاحب سے بات ہوئی ہے، سردار احمد خان صاحب سے بات ہوئی تھی گزشتہ دنوں، تو یہ انہوں نے بہت جمع نفی کر کے یہ کام کیا ہوگا۔ اور میں یہ بتاتا چلوں آج وائس صاحب کے شیڈول کی مناسبت سے اس پلیٹ فارم سے کہ مشکلات ہوں گی نون لیگ کے لیے۔ راجہ فاروق حیدر خان کو اب جماعت سنبھالنے کا ان کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس وقت جو اندرونی طور پہ ان کے ساتھ ٹکراؤ تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس وقت عنایت تھے ان سے جن کو وہ انہوں نے پولیٹیکلی اکوموڈیٹ نہیں کیا، وہ سب لوگ بھی اس وقت انتظار میں تھے کہ وہ اپنے راستے کا تعین کریں۔ اب وہ کس راستے پہ جاتے ہیں یہ اگلی مشکل بات ہے۔ تحریک انصاف گو کہ اس وقت زور میں ہے، وفاق کی پارٹی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تحریک انصاف میں آزاد کشمیر کے اندر اس پارٹی کے اندر ہولڈ کسی کا نہیں ہے۔ برشت سلطان محمود چودھری گو کہ اس کے پریزیڈنٹ ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو انٹرنلی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، وہ خود اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ بات ابھی تک گو مغو کی کیفیت میں ہے کہ کیا اگر تحریک انصاف کل عددی برتری آزاد کشمیر کے اندر لے لیتی ہے تو ان کا پارلیمنٹری لیڈر کون ہوگا، کیونکہ پنجاب کا تجربہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ جو لوگ فیوریٹ تھے وہ سامنے نہیں رہے، اور ایک ایسا شخص سامنے آ گیا کہ جو فیوریٹ بالکل نہیں تھا، اور عثمان بزدار باقی وزیر اعلیٰ ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی عمران خان کی جو چائے ہوگی کوئی عثمان بزدار ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور اس میں جو لوگ پارٹیز کے اینڈ پہ کھڑے ہوں گے وہ بارگیننگ کی بنیاد پہ آئیں گے تو ان کے پاس بہتر بارگین کرنے کی پوزیشن ہوگی۔ تو اس وقت آزاد کشمیر کی پارٹی میں پہلے بھی مسلم کانفرنس چونکہ تحریک انصاف کی حمایتی تھی، اب اگر مسلم کانفرنس اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لے آتی ہے سیاسی طور پہ تو پی ٹی آئی کی مجبوری ہوگی ان کے ساتھ اتحاد کرنا۔ یہ آپ نے میری بات نوٹ رکھیے گا، کیونکہ مجبوری بن جائے گی تو یہ اپنے آپ کو اس چیز میں لانا چاہیں گے کہ اب ان کے ساتھ ریکویسٹ کی جائے گی، اور میں بھی سب سے پیش میں یہاں پہ برشت سلطان محمود چودھری ہوں گے کہ ہم پی ٹی آئی کا اتحاد ہو آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کے ساتھ۔ یہ ایک میں پولیٹیکل بات اس سے کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل تجزیہ ہے، یہ کل غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اس وقت جو گھٹ جوڑ ہوئی ہے، یہ گفتگو ہوئی ہے، جو انہوں نے یونٹی پیدا کی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اپنا ویٹیج بنایا جائے
اور یہ جو الیکٹیبل دوڑ کے تحریک انصاف میں جا رہے ہیں ان کو کاؤنٹر کیا جائے اور اپنے الیکٹیبل میں اضافہ کر کے کسی بارگیننگ کی پوزیشن میں آ کے اپنی پارٹی کا احیا کیا جائے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں سینیٹ کے اندر پوزیشن کیا ہوتی ہے, نون لیگ اپنے بندوں کو کیسے سنبھالتی ہے. تو آنے والا فروری کے اینڈ تک کا جو مہینہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے بہت ساری اور تبدیلیاں آپ کو آزاد کشمیر کے اندر نظر آئیں گی. یہ بتائیے گا چونکہ سردار سکندر حیات جو ہیں کئی سیاسی رہنما اور وزراء, سابق وزراء ان سے ایک عقیدت رکھتے ہیں, اور اگلے چند دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کیا بڑی تبدیلی آنے والی ہے, اور کون کون سے مسلم لیگ کے دیگر جو وزراء ہیں, جو سابق وزراء ہیں, رہنما ہیں, جو پارٹی کے عہدیداران ہیں, وہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو خیر آباد کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ چند دن تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ مہینہ بڑا اہم ہے, کیونکہ اگر انہوں نے 8-10 دن میں کوٹلی میں تقریب کرنی ہے تو آپ یہ کوئی سادہ سیاسی جماعت نہیں ہے. ان نے ماضی میں بہت طویل عرصے تک آزاد کشمیر کے اندر حکومت کی ہے. فاروق قادر خان صاحب, سکندر حیات خان صاحب وزیر اعظم اور صدر رہ چکے ہیں, عتیق خان صاحب بھی چیف سیکرٹری کی پوزیشن وہ یہاں پہ رہ چکے ہیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہے کہ آزاد کشمیر کے کس کس پاکٹس کو وہ کس طرح استعمال کریں گے. اگر پولیٹیکلی وہ اس پاکٹ کو استعمال کر گئے تو یہ جو غیر یقینی صورتحال تحریک انصاف کے اندر ہے, چونکہ مختلف اسٹانس وہاں پہ سامنے نہیں آ رہا, اس کا یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوٹلی میں ہی عمران خان نے پہلا جلسہ کیا ہے, جہاں سے انہوں نے ایک پولیٹیکل 5 فروری کے بعد ایک اڑان ان کی پارٹی کی ہوئی تھی, اور برسول سلطان محمود چودھری کو ایک پازیٹو. لیکن برسول سلطان محمود چودھری بھی اسی صورت زیادہ طاقتور ہے کہ ان کے دیگر پارٹیاں منتشر ہیں, وہ ایک جگہ پہ نہیں ہے. لیکن اگر ان کے سامنے اسٹرانگ پارٹیز آ جاتی ہے, بہتر بارگیننگ پوزیشن آ جاتی ہے, مرزا شفیق جلال کو اس لحاظ سے آپ ایک اہمیت دیں کہ مرزا شفیق جلال چونکہ ڈویژن سے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور مسلم قومت کو یونائٹ کرنے میں ان کے دور میں ایک موقع ملا ہے, تو یہ ان کے لیے پولیٹیکلی ایک بڑا ایج جاتا ہے. تو یہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہے, فیملیز کا اس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے, اور وہ یقیناً یہ لوگ جو ہے جاٹ اور گجر پالیٹکس بڑی امپورٹنٹ ہے اس ریجن کے اندر. لیکن جب آلٹرنیٹ جو آپ سامنے نظر آتا ہے کہ راجپوت بلٹ ایک سائڈ پہ کھڑا ہوگا تو آپ اس کے نتیجے میں ووٹ بینک میں بڑی حد تک تقسیم ہوتا ہوا دیکھتا ہوں, اور لوگ آئیں گے راجا فاروق راجا سکندر حیات کی طرف, کیونکہ ان کو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ اگر ان کو انہوں نے جو اپنا پولیٹیکل فیوچر سیٹ کرنا ہے, جو ینگ پولیٹیشین جن کی ایج 50 کے لگ بھگ ہے, جو لوگ اس سے اباؤ ہیں ان کی پالیٹکس اور طرح کی ہوگی. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ الیکٹیبل شاید کچھ ایسے ہوں گے جو سکندر حیات خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور ڈیفینیٹلی وہ مسلم قومت کے ساتھ میں آئیں گے. مسلم لیگ نون جو ہے آزاد کشمیر میں, اس کو سکندر حیات کے پارٹی سے جانے کا کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں راجہ فاروق حیدر, آنے والے دنوں میں ان کے لیے کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ ان کے جو اپنے وزراء ہیں, خاص کر کے وزیر اطلاعات, اور ان کے درمیان بھی اختلافات دیکھنے میں آ رہا ہے. دیکھیں آپ کی بات یہی ہے کہ ان کے اندر بڑے اختلاف رائے تو بہت زیادہ موجود ہے نون لیگ میں, وہ اس وقت تک جڑے ہوئے ہیں. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اقتدار ہے, اور اقتدار کے دوران کئی لوگ آپ خود کے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اسپیکر صاحب اور پی ایم صاحب کے موقع بالخصوص بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اختلاف رائے آیا, این ڈی ایس کے حوالے سے بہت زیادہ اختلاف رائے آیا, پھر وہ چیف آرگنائزر اور صدر جماعت کے حوالے سے بھی اختلاف رائے دیکھنے میں آیا. تو اختلاف رائے زخم تب درد دیتا ہے کہ جب ٹانگیں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, جب ٹانگیں کھلنے کا وقت ہے, اس میں کہاں سے زخم نکلیں گے, کہاں سے خون رستا ہے, یہ آنے والے دن میں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو مشکلات تو ہیں, آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ سکندر حیات خان اگر وہاں سے ہٹے ہیں, نکل گئے, تو نون کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اب یہی آزمائش ہے فاروق قادر خان صاحب کے لیے کہ کیا وہ اقتدار کے بغیر پارٹی کو, دیکھیں پہلے کیا اختلاف تھا مسلم قوموں کے ساتھ, اگر آپ دیکھیں کہ یہ اختلاف تھا کہ وہ عتیق خان صاحب کو پارٹی پریزیڈنٹ اور ساتھ ساتھ ان کو پارلیمنٹ لیڈر کہتے تھے کہ یہ بات درست نہیں ہے. لیکن پورے 5 سال تو نون لیگ کی پریکٹس یہی رہی ہے کہ پارلیمنٹ لیڈر بھی رہے اور ساتھ ساتھ وہ پریزیڈنٹ بھی رہے, اور اس پر کئی دفعہ خود کر کے میری 2-3 دفعہ میں انٹرویو کیا تھا جو سینئر وزیر ہے طارق فاروق صاحب, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس دور میں یہ بات غلط تھی تو آج کے دور میں بھی یہ بات غلط ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں کھل کے اس کے بعد پالیٹیشین کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے, دلیل دینے کا موقع ملتا ہے, اختلاف رائے کے لیے ان کو اپنی دلیل چاہیے ہوتی ہے. تو اب آنے والے دنوں میں آپ بڑے مختلف اسٹیٹمنٹ, شاید جو ہمارا اگلا نیشنل ٹاک ہوگا وہ بہت زیادہ کئی ایشوز کو اور کئی چیزوں کی پیشکشی کے ساتھ شاید ہم اپنے سامنے کے ساتھ رکھ سکیں گے. افراد گردئی صاحب, آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر میں سیاسی سرگرمیاں تو عروج پہ ہیں, دوسری جانب اگر دیکھیں ہیں تو عوام کے مسائل جو ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ بالخصوص پونچھ ڈویژن کے حوالے سے جو عوام کے اہم مسائل ہیں, باغ راولکوٹ اور دیگر اضلاع کے,
ان کو تھوڑا سا گفتگو میں شامل کیجیے گا کہ عوام میں معذرت کے ساتھ میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا ہے، کم آواز آ رہی ہے آپ کی، میں یہ سوال سمجھ نہیں سکا ہوں. آپ کو آواز آ رہی ہے افراز گردیزی صاحب؟ جی آواز آ رہی ہے لیکن تھوڑی سی کم تھی ابھی، آپ پلیز. میں آپ سے آخری یہ کویسچن کرنے جا رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو عوامی مسائل ہیں، سیاسی سرگرمیاں تو عروج پہ ہیں، کچھ سیاسی وفداریاں تبدیل ہو رہی ہیں، جو عوام کے مسائل ہیں کیا ان کے حل کی جانب بھی جو عوامی نمائندے ہیں ان کی طرف سے کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ اور دوسری جانب عوام کا الیکشن میں کیا رد عمل آ سکتا ہے؟ دیکھیں، عوام کو آزاد کشمیر حکومت میں ایک مشکلات ان کے لیے پیدا کی، 3-4-5 بڑے کام کیے. مثلا نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی کا جو کام تھا وہ بڑا پازیٹیو کام تھا. LTS کے اوپر لوگوں نے بڑی پازیٹیو بات کی ہے. پبلک سروس کمیشن کی تشکیلوں کے اوپر لوگ پازیٹیو بات کرتے ہیں. سکندر حیات خان صاحب، فاروق احمد خان صاحب کا ایک جنرل امیج ہے کہ وہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، سخت موقع کرتے ہیں. یہ 3-4 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر لوگوں کو اعتراضات ہیں وہ آزاد کشمیر کے اندر. تو وہ آہستہ آہستہ چونکہ دوسری پارٹیز اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں. بعض علاقوں میں بڑا اچھا فنڈ استعمال ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عوام کو زیادہ جو چیزیں ہر حکومت کے دور میں اچھے کام ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی ناکامی ہوئی ہے وہ بلدیاتی الیکشن نہ کروانا. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مئی 2018 میں الیکشن کروا دیں گے، وہ نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے ان کے اپنے کارکن پراپرلی اکوموڈیٹ نہیں ہو سکے. آپ نے ان کی خواتین ونگ کے لوگ جاتے ہوئے دیکھیں گے، یوتھ کے لوگ جاتے ہوئے دیکھیں گے، بلکہ چیئرمین جو تھا اس میں پچھلے دنوں وہاں پہ مستعفی ہو گئے تھے. تو اس طرح کوئی اور چیزیں ایسا تو ہوتی ہیں. یہ ٹوٹ ہمارے یہاں چونکہ لوگ نظریات کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، مفادات اور شخصیات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب چیزیں مفادات اور شخصیات کے ساتھ ہوتی ہیں تو یقیناً جب شخصیات کے اندر سے اقتدار کا کرزما ختم ہوتا ہے، وہ اٹریکشن ختم ہوتی ہے، تو لوگ منتشر ہو کر اپنے نئے گھر تلاش کرتے ہیں. اور آپ کو ہر اسمبلی کے اندر آپ کو سامنے وہی لوگ نظر آتے ہیں کہ جو ہمیشہ ایک بہترین ڈسیزن اپنے لحاظ سے وہ پارٹی بدل کرنے کو اپنی سیاسی بصیرت اور سیاسی حکمت عملی. اور اب تو یہ کیونکہ نوٹاکریسی بھی نہیں ہوتی ہے، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشین لیڈر نے ایک بہترین سیاسی فیصلہ کیا اور مستقبل کی سیاست میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے. اب لوگ دلیل کو ایسے لیتے ہیں. تو جب دلیل یہ بن جائے تو میرے خیال میں کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے اب کیا ہو رہا ہے. اب تمام لوگ جب ہو کے اپنے پولیٹیکل لیڈر کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ جو فیصلہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اگر اقتدار والی پارٹی میں جاتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، چونکہ نظریات ہمارے آپ کے ساتھ ہیں. یہ آزاد کشمیر کی آپ تمام لیڈرشپ کو دیکھ لیں کہ کئی بھی کارکن یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے ساتھ جائیں گے. تو نون لیگ کے لیے بھی یہی مشکل ہوگی. اور عوامی مسائل یقیناً جن جگہوں پہ کام نہیں ہوئے، وہاں پہ پرابلم تھے، جو لوگ MLA تھے اور گورنمنٹ پارٹی کا حصہ تھے، اگر وہ یہ کام نہیں کروا سکے، لوگوں کے مسائل رہے، تو یہ گلے کی ہڈی بن جائے گی موجودہ حکومت کے لیے. کیا سمجھتے ہیں افراز گردیزی صاحب، جو مسلم لیگ نون کے ناراض رہنما ہیں اور بالخصوص سکندر حیات صاحب، کوئی ایسے امکانات موجود ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسے پیکج کا اعلان کیا جائے ان کے حلقے کے لیے جو احساس محرومی تھا، اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے اور وہ دوبارہ جماعت میں آ سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ناراض رہنما ہیں مسلم لیگ نون کا جو شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا فاروق حیدر اس کو یکجا کرنے میں نہیں؟ آپ یہ بتائیے مجھے کہ مجھے سوال یہ بنتا ہے کہ ان کے لیے اب اٹریکشن کیا ہوگی؟ اب اقتدار کے آخری 2 مہینے ہیں، اب 2 مہینے میں ان کے لیے وہ کیا پیکج کا اعلان کر سکتے ہیں؟ اگلی دن الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو بہت ساری اختیارات گورنمنٹ کے سلب ہو جاتے ہیں. تو مجھے بہت زیادہ اٹریکشن اب نہیں نظر آتی ہے. اور سکندر حیات اتنے سادے نہیں ہیں، وہ درمیان میں جب ان میں آنا تھا وہ اختلاف میں رکھ کے واپس آتے رہے. اب شاید وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ تو تبھی تو سپریم کورٹ بن چکے ہیں، اور وہ شاید یہ بھی چاہیں گے کہ وہ جو عمر کا بقیہ حصہ ہے وہ ایک ایسی پارٹی وہ اپنا نام یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر آئے تھے واپس، اور وہاں سے یعنی ان کی باقی خدمات سیاسی رہی ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے فیملی کو جو کریلوی خاندان پورا ہے، اپنے بیٹے اور باقی لوگ، نعیم خان تو آپ سامنے ان کے ساتھ تھے، وہ ان کے ساتھ ہیں. اب دیکھ لیجیے کہ ویژن کے اندر وہ کتنا زیادہ، چونکہ وہ مضبوط تو ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ کہ ملک نواز جو ہے وہ بڑے پیش ہیں ان کو شامل کروانے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک نواز والی نشست جو ہے وہ بڑی محفوظ وہاں پہ انہوں نے کر لی ہے. تو مسلم کانفرنس کو وہ وہاں کامیاب تو کر لیں گے. تو اگر اس ویژن میں مسلم کانفرنس کے الیکٹیبل 3-4 بھی آ جاتے ہیں اور بجلی طور پہ اگر یہ 7-8 کی بہتر بارگین پوزیشن میں آتے ہیں تو شاید دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے مشکلات ہوں گی کہ وہ ان کو ساتھ لے کے چلے. چونکہ ایک بڑی پارٹی، ایک طاقتور پارٹی دوسری پارٹی کو بارگین کے لیے ایکسپٹ کرتی ہے. ادروائز تو جو کم ابھی تحریک انصاف نے شروع کیا تھا تو مجھے لگا کہ یہ قبل از وقت ہوا اور پولیٹیکلی اس کے نقصان ہوں گے تحریک انصاف کو. افراز غزالی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سامعین کے لیے وقت نکالا. سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو وائس آف کشمیر نیٹ ورک.
پروگرام نیشنل ٹاک میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو عوام کے مسائل ہیں اور آزاد کشمیر کی جو بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے اس کو عوام کے سامنے لایا جائے. سامعین، آپ اپنے علاقے کے مسائل ہمارے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 0341-310-5105 پہ. آپ کے علاقے کے جو بھی عوامی مسائل ہیں، وہاں کے جو ایشوز ہیں، ان کو آپ ہمارے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے علاقے کی جو اہم ایشو اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ جو سیاسی سرگرمیاں آزاد کشمیر میں بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے، اس پہ بھی آپ اپنے پوائنٹ آف ویو میں دے سکتے ہیں. ہم آپ کے جو ویوز ہیں ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. سامعین، اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہیں. جو ووٹر لسٹیں ہیں وہ بھی مکمل ہو چکی ہیں، اور موجودہ جو الیکشن ہیں اگر ان کا جائزہ لیا جائے جو سابقہ الیکشن تھے تو اس سے تھوڑا سا مختلف ہیں، چونکہ آزاد کشمیر میں جو موجودہ ووٹر لسٹیں بنی ہیں، جو ووٹرز کا اندراج ہوا ہے، اس میں جو رہائشی آزاد کشمیر کے ان کے جو ووٹر لسٹیں ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈز کہ جو مستقل پتہ ہے اس پہ ان کے ووٹ کا اندراج ہوا ہے. سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ریاسی دارالحکومت مظفر آباد سے سینئر صحافی ہیں ذوالفقار بٹ صاحب. ذوالفقار بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، ہمارے سامعین کے لیے آپ نے وقت نکالا. ہم آپ سے جاننا چاہیں کہ آزاد کشمیر میں جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں دوسری جانب عوام کے مسائل، تو کیا عوام کے مسائل بھی حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ذوالفقار بٹ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ذوالفقار بٹ صاحب، میرے خیال میں ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ذوالفقار بٹ صاحب ہماری آواز نہیں سن پا رہے. ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. سامعین، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو ووٹر لسٹیں تیار ہوئیں آزاد کشمیر میں، اس میں جو پاکستان میں مقیم مہاجرین حلقے تھے وہاں پہ بھی پہلے سے یہ تھا کہ جو آزاد کشمیر کے رہائشی مقیم ہیں ان کے جو پاکستان میں عارضی پتے درج تھے آئی ڈی کارڈ پہ، اس پہ بھی ان کے ووٹ کا اندراج تھا، جبکہ موجودہ الیکشن میں یہ حق ختم کر دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ دوبارہ موجود ہیں مظفر آباد سے ذوالفقار بٹ صاحب، سینئر صحافی ہیں. ذوالفقار بٹ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سامعین کے لیے وقت نکالا. جیسے آزاد کشمیر میں الیکشن قریب آ رہے ہیں اور آئے روز دیکھیں تو سیاسی سرگرمیاں عروج پہ جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں موجود ہیں، تو کیا آپ عوامی مسائل جو ہیں وہ بھی آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اس وقت آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں جو ہے وہ صرف سیاست کھیلی جا رہی ہے. صحیح ہے. اگر عوامی مسائل پہ ہم بات کریں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ دارالحکومت مظفر آباد کے شہریوں کا جو ہے وہ صاف پانی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. جب سے نیلم جلم پروجیکٹ بننا ہے اس کے بعد جو ہے وہ دریائے نیلم جو ہے وہ اس سے پورے شہر کو پانی سپلائی ہوتا تھا، وہ کم ہو کے بالکل جو ہے وہ ہماری جو گٹر لائنیں وہ دریا میں پڑتی ہیں، اور جس وجہ سے سارا گٹر ملا پانی جو ہے وہ مظفر آباد شہر کے جو ہے شہری پینے مجبور ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ہیپاٹائٹس سی سمیت اس طرح کی جو ہے موذی امراض جو ہے وہ دارالحکومت مظفر آباد میں ہارٹ اٹیک کی جو بیماریاں ہیں وہ اس کا جو ہے تناسب وہ بڑھتا جا رہا ہے. اسی طرح دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ دارالحکومت مظفر آباد میں قبرستان کا ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ مظفر آباد شہر جو ہے وہ 8 اکتوبر کے زلزلہ کے بعد گنجان ترین شہر بن چکا ہے. ہمارے جتنی بھی آبادی تھی مظفر آباد ڈویژن کی، بالخصوص نیلم کی، ضلع جہلم ویلی کی، ہٹیا کی، اور پھر باغ راولہ کوٹس میں جتنے بھی کیپٹل ہونے کی وجہ سے لوگوں کی یہاں زیادہ شفٹنگ ہوئی. اس کے بعد جو ہے ایک تو مکانیت کی بھی کمی ہو گئی، زمینوں کے ریٹ آسمانوں پہ چلے گئے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ جو مظفر آباد میں پیدا ہوا وہ قبرستان ختم ہو کے رہ گئے. صحیح ہے. اب چونکہ لوگوں کی اگر وفات ہوتی ہے تو لوگ جو ہے جو لوگ جن کی تو دیہی علاقوں کے اندر زمینیں ہیں وہ اٹھا کے جنازے
دیہاتوں میں اندر لے کے جاتے ہیں. لیکن جن کی زمین شہر کے اندر نہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. کتنی جگہوں پہ لوگوں کے درمیان قبرستانوں پہ اب لڑائیاں ہوتی ہیں کہ یہاں تو فلانا نہیں, یہ ہمارے محلے کا قبرستان ہے. اگر کسی جگہ کوئی 2 4 5 قبروں کی جگہ موجود ہے تو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اور ہماری جو بھی سیاسی صحیح ہے. جی ذوالفقار صاحب. جی بولیں, آپ کی آواز آ رہی ہے, جاری رکھیں ذوالفقار صاحب. تو اس طرح کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. ہمارے جو سیاستدان ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے ایجنڈے میں یہ شامل نہیں ہے کہ مظفر آباد کے یہ جو 2 بڑے جینون مسائل ہیں قبرستان کے اور پانی کے فیوچر کے اندر اس کی بھی بہتری کے لیے ہم جائیں گے. ذوالفقار بھٹ سے کیا وجہ ہے کہ جو حکومتی ایوان ہے وہ بھی مظفر آباد میں موجود ہیں, تمام وزراء وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, اور یہ 2 مسائل جن کا آپ نے ذکر کیا, ایک تو قبرستان اور دوسرا پینے کے صاف پانی کا, ان کا تعلق زندگی اور موت سے ہے. حکومت اور اپوزیشن دونوں جو اس مسئلے پہ کوئی عملی اقدامات نہیں کر رہی, اور دوسری جانب سے عوام کی جانب سے کئی بار جو قبرستان کے لیے اراضی مختص نہ ہونے کے باعث پروٹیسٹ بھی کیا گیا. اور دوسری جانب اگر دیکھیں تو حکومت باقی جو ملازمین ہیں ان کے لیے یا باقی جو آرگنائزیشن ہیں ان کے لیے تو اگر کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے اس پہ عمل درآمد کرتی ہے, لیکن جو انسانی زندگی کا مسئلہ ہے, قبرستان کا اہم ترین مسئلہ ہے, اس پہ حکومت کیوں اپنا فوکس نہیں کرنا چاہ رہی؟ دیکھیں, ایک تو آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. آپ نے ملازمین کی بات کی کہ ملازمین سراپا احتجاج ہے, اس حوالے سے ذوالفقار بھٹ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قبرستان کا ایشو آپ نے کہا اور دوسرا پینے کے صاف پانی کا, تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, 2 انسانی جو بنیادی مسائل ہیں, اس کی جانب حکومتی ایوان کیوں توجہ دینے سے قاصر ہے؟ دیکھیں, ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مظفر آباد کے شہری ہیں یہ بھی اس ایشو کو انفرادی سطح پہ اٹھاتے ہیں. صحیح ہے. اجتماعی سطح پہ مظفر آباد کے شہری بھی ان 2 ایشوز پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے. اس وجہ سے سیاستدان بھی اور بالخصوص ہمارے حکمران جو ہے وہ بھی بے حسی کے عالم میں. صحیح ہے. اب چونکہ لوگ اس وقت تک اس کو موومنٹ بنا کے نہیں اٹھیں گے, ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس وقت تک سڑک آ کے بلاک نہیں کریں گے, گاڑیاں نہیں توڑیں گے, اس لیول پہ گراؤ جلاؤ نہیں کریں گے, اس وقت تک ہمارے حکمران بھی اس کو احتجاج سمجھتے ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اس مسئلے کی طرف توجہ دیتے ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہاں مظفر آباد کے شہری اس ایشو کو لے کے سڑکوں پہ آئیں گے اور ایک ایسا احتجاج ہوگا جس سے حکمران مجبور ہو جائیں گے. ابھی بھی وقت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرف جو آگے الیکشن آ رہے ہیں اس کے منشور میں یہ چیزیں شامل کر لیں, آنے والے حکمران اگر جانے والے نہیں کر رہے, آنے والے ہی کر لیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ووٹ بینک میں بھی اضافہ ہوگا. صحیح ہے. ذوالفقار بھٹ صاحب, اپوزیشن جماعتیں کیوں اس مسئلے پہ آواز اٹھانے سے قاصر ہیں؟ چونکہ اپوزیشن کا ہمیشہ سے یہی فوکس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ایشو ملے اس کو جس کو وہ بنیاد بنا کے حکومت کے سامنے کھڑی ہو. تو اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ بھی یہ بنیادی جو مسئلہ ہے یہ ایوان میں اٹھانے سے قاصر نظر آ رہی ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو روایتی جماعتیں تھیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. صحیح ہے. بہت ساری اپوزیشن جماعتیں اپنی بقا کی جنگ میں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. کہ کسی طرح ہمارے جس طرح مسلم کلمہ سے لوگ ٹوٹ کے تحریک انصاف میں جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی سے کچھ لوگ ٹوٹ کے جا رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ کئی حکمران جماعت سے بھی لوگ ٹوٹ کے تحریک انصاف کے اندر جا رہے ہیں. تحریک انصاف والے جو ہے وہ بھی آپس میں جو ہے وہ اتنی گتم گتھا ہے کہ ہر حلقے سے ہر وارڈ سے ٹکٹ کے امیدوار جو ہے وہ 4 6 جو ہے مضبوط امیدوار سامنے آ رہے ہیں, اور لوگ جو ایک دوسرے کی جماعتوں کو توڑ کے اس طرح شامل ہو رہے ہیں جنہوں نے ایشوز کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. صحیح ہے. ذوالفقار بھٹ صاحب, الیکشن تو سر پہ آ چکے ہیں, آزاد کشمیر میں سیاسی سرگرمیاں عروج پہ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو ریاستی دارالحکومت ہے مظفر آباد بالخصوص وہاں سے جو عوامی نمائندے ہیں ان کو کس قسم کے رد عمل کا سامنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے 2 مسائل آپ کو بتائے کہ جو پینے کے پانی کا مسئلہ ہے, پھر اس کے علاوہ قبرستان کا ایشو ہے, اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ تعمیر و ترقی کے ایشوز موجود ہیں. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو بے روزگاری کا ہے. صحیح ہے. کیونکہ جو بھی حکمران آتا ہے وہ سب سے پہلے اس کے بتیجے باجے ہی نہیں ختم ہوتے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے سرکردہ اس کے جو اپنے جو ہے سمجھتا ہے کہ جو میرے بہت غریب کے لوگ ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ بندر بانٹ کرتے ہیں. جو عام جو آدمی ہے جس کی اپروچ نہیں ہے کسی ڈپارٹمنٹ تک, تو وہ سسٹم کے ہمارے لوگ جو ہے وہ
دار بدار ڈگریاں لے کے کوئی ریڑھی لگانے پہ مجبور ہوتا ہے, کوئی مزدوری کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح فاروق حیدر صاحب نے این ٹی ایس میں کوئی تھوڑی سی بہتری لائی تھی کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ این ٹی ایس کا فائدہ ہوا ہے کہ جو جینون لوگ وہ میرٹ پہ آگے آئے, لیکن اسی طرح اگر تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹ این ٹی ایس کا نفاذ ان میں بھی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے. ذوالفقار بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور اس میں کوئی شک نہیں, اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک حکومت مسائل کے حل میں سنجیدگی نہیں دکھائے گی آمدہ الیکشن میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, چونکہ عوامی جو مسائل ہیں سیاسی سرگرمی کے ساتھ ساتھ ان کے حل کی جانب ہی حکومت کو کوشش کرنا ہوگی, توجہ دینا ہوگی, چونکہ جب تک عوامی مسائل حل نہیں ہوں گے تو وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کی جو زندگیاں ہیں اس میں تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی ہے. سامعین, آپ پروگرام سن رہے ہیں نیشنل ٹاک, میں ہوں آپ کا میزبان ادریس احوان. ہماری کوشش ہے کہ تمام آزاد کشمیر کے جو اضلاع ہیں, جو علاقے ہیں, وہاں کے جو عوامی مسائل ہیں ان کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہوئے حکومتی ایوانوں تک اپنی آواز پہنچائیں تاکہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریاستی دارالحکومت ہے, ہمارے ساتھی ذوالفقار بٹ صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ وہاں پہ جو قبرستان کے لیے اراضی نہ ہونے کے باعث عوام کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ایشو پینے کے صاف پانی کا ہے ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں, تو وہ گزشتہ اگر دیکھیں تو 10 سالوں سے مظفر آباد میں جب سے زلزلہ ہوا تھا اس کے بعد سے مظفر آباد کا جو سٹرکچر تھا وہ ڈھانچہ مکمل طور پہ زمین بوس ہو گیا تھا, اور اس کے بعد حکومت کی جانب سے, این جی اوز کی جانب سے, ایرا سیرا کی جانب سے کوئی ریاستی دارالحکومت میں ایسی واٹر سپلائی اسکیم کا آغاز نہیں کیا گیا جس سے جو شہری صاف پانی پی سکیں اور ان کو پینے کا صاف پانی میسر ہو سکے, جس کے باعث آج بھی اگر دیکھیں تو مظفر آباد میں پینے کے صاف پانی کے بہت بڑے مسائل ہیں جن کی جانب حکومت کو ہنگامی طور پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو شہری ہیں ان کو پینے کا صاف پانی میسر ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قبرستان کی اراضی نہ ہونے کے باعث وہاں پہ جو مسائل ہیں اس کے حل کی جانب بھی حکومت کو فوری طور پہ اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ جو شہری ہیں ان کی مشکلات کم ہو سکیں. سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ نیلم ویلی سے موجود ہیں مظہر میر صاحب, جو وہاں سے ہمیں بتائیں گے کہ جو وادی نیلم کے گراس ویلی ہے وہاں پہ جو برف باری اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث شاہراہ بند ہونے سے عوام کو مسائل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول کے جو رہائشی ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں, اور وہاں پہ آئے روز جو شیلنگ ہوتی ہے اس کے باعث وہاں پہ معاملات زندگی جو ہیں وہ کس طرح مفلوج ہیں. مظہر میر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے سامعین کے لیے وقت نکالا. یہ بتائیے گا وادی نیلم میں گراس ویلی جو ہے وہاں پہ برف باری اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث کہا جا رہا ہے کہ شاہراہ بند ہے پچھلے تین ماہ سے تقریباً, اور وہاں پہ جو عوام ہیں وہ محصور ہو کے رہ گئے ہیں. بتائیے گا وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ جی السلام علیکم ادریس صاحب, شکریہ آپ کا, آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جو ہے نا ہماری جو نیلم ویلی کے مسائل کے بارے میں توجہ دی, تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو گریس ویلی اس ٹائم میں نے اوپر نیلم ویلی ہے کیل سے پیچھے اس ٹائم تقریباً 3.5 ماہ ہو چکے ہیں, اور روڈیں بالکل بلاک ہیں, گلیشر شدید قسم کا گلیشر آیا ہوا ہے. حالانکہ اس کے لیے گورنمنٹ کو 3-4 ڈوزر رکھنے چاہیے تھے. ایک ڈوزر رکھا ہوا ہے, اس کا بھی آپریٹر کبھی چھٹی پر ہوتا ہے, کبھی تو اس کا مینٹیننس کا ایشو ہوتا ہے, کبھی تو ڈیزل تک بھی نہیں ہوتا اس میں. تو یہ کئی ہفتے ہو گئے, ابھی موسم بھی ٹھیک تھا لیکن ابھی تک بھی انہوں نے 1 کلومیٹر تک بھی روڈ جو ہے نا انہوں نے بحال نہیں کر سکی. یہ 40 سے 50 کلومیٹر بنتا ہے, اور یہاں سے لوگ پیدل اس وقت اس برف باری میں اسی طرح پیدل جا کر کھانے پینے کا سامان لے کے جاتے ہیں. حالیہ دنوں میں پچھلے جمعے کی بات ہے, 4 مریضوں کا ایشو بن گیا, ان کو انہوں نے چارپائی پہ اٹھا کر لایا تو کیل پہنچایا. وہاں پہ ادویات کا بھی بڑا ایشو ہے. اس کے بعد جو ہے نا ضروریاتی زندگی جو ہے وہ بھی جو ہے نا شدید طرح سے متاثر ہے. تو جو گورنمنٹ ہے, ہماری اپیل ہے گورنمنٹ کو کہ وہ
खुदारा इसके लिए 3-4 डोजर का इस्तेमाल करे। और ये लोग भी इसी जो है ना 2021 के लोग हैं, ये कोई पिछली सदी के लोग नहीं है, इनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया हुआ है। मतलब मीर साहब ये बताइएगा, वहाँ पे चूँकि पहले FWO का यूनिट जो है वो काम कर रहा था, तो FWO की जानिब से या जो महकमा तामीरात आमा है आज़ाद कश्मीर का, उसकी जानिब से क्या शरह को बहाल करने के लिए अभी तक अमली तौर पे कोई काम नहीं किया गया? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ बिल्कुल कट के आ रही है दरीसा। मज़र मीर साहब ये बताइएगा कि जो FWO है महकमा, उसके साथ साथ महकमा तामीरात आमा आज़ाद कश्मीर, उसकी जानिब से शरह की बहाली के लिए जो आप कह रहे हैं कि अपना बर्फबारी के बायस बंद है और लैंड स्लाइडिंग की वजह से उसको खोलने के लिए कोई अमली तौर पे काम का आगाज़ भी नहीं किया गया? देखिए उनके पास भी ये, इनको भी पता है मसला आए रोज जो है ना इसका जो है ना इशू उनके पास जाता रहता है, लेकिन ये सिर्फ फाइलों की हद तक ही रहता है। वो जाहिर सी बात है, वो खुद तो ऑफिस में बैठे होते हैं ऑफिसर, उनको भी अपने कमीशन तक जो है ना रसाई है अपनी, जहाँ तक उनकी कमीशन आ जाती है उनको। उसके अलावा किसी भी लीडर अभी देखें, शाह गुलाम कादर साहब है, उसको पता भी, उसने उन ग्रेस वैली के लोगों के साथ वादे भी किए थे। अभी हालिया दिनों में फारूक हैदर साहब भी आए थे, उन्होंने भी लोगों के साथ बड़े वादे किए कि ग्रेस वैली को हम टेरेस की तरह बनाएंगे, फलाने डींगे, कभी भी जो है ना इसमें रोड ब्लॉक नहीं रहेगी आइंदा बाद। कई दफा इन्होंने वादे किए, लेकिन अभी FWO क्या करेगी? उनको भी, उनके पास भी बजट नहीं होता। वो कहते हैं बाद में लोग हमारे पास तो डीजल के पैसे नहीं है। तो ये सूरत हाल है। ये नीलम वैली में ये ज्यादा माफिया अक्सर तौर पे जो है ना महकमों में ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ माफिया बैठे हुए हैं, इन्होंने जो है ना नीलम वैली का बेड़ा गर्क किया हुआ है। मतलब मीर साहब गुज़श्ता साल भी दर्दनाक हादसा पेश आया था, बर्फबारी के बायस लैंड स्लाइडिंग हुई थी और वहाँ पे बहुत सारी शहादतें हुई थी। तो क्या उसके बाद भी हुकूमती जो अदारे हैं उन्होंने इस जानिब तवज्जो नहीं दी और वहाँ के जो रिहायशी बर्फबारी के बायस 6 माह मैसूर हो जाते हैं, उनका रब्ता रियासी दारा हुकूमत से कट कर रह जाता है, उनका जो आमदरफ्त का सिस्टम है रियासी दारा हुकूमत मुजफ्फराबाद के साथ, उसकी बहाली के लिए आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने अभी तक कोई अमली इक़दामात नहीं किए? देखिए अदरीस साहब, आप कहते हैं कि उसकी बहाली के लिए, मेरी बात सुने, जो लोग पिछले साल जो ग्लेशियर आया हुआ तो उसमें जो नुकसानात हुए थे, आपको पता है कि अभी तक उन लोगों को वो मुआवजे तक नहीं दिए गए। अभी तक, ठीक है, अभी तक उनकी फाइलें वहां पर पड़ी हुई है, उनको DC साहब के ऑफिस में फाइलें पड़ी हुई है, वो भी क्या करेंगे? आगे फंड ही नहीं है, उनका फंड ही नहीं आ रहा है, वो किस तरह उनको जारी करे आगे? तो ये इस तरह के तरीकेकार है। बाकी आप देखें उसके बाद ये उसका आइडल का अक्सर इशू बना रहता है, वहां से अभी भी स्लाइड आती है, इशू बन जाता है, 3-3, 4-4 दिन वो लाइट ही नहीं होती है, फिर वो मशीन जाती है, फिर वो कहते हैं इसमें ये चीज खराब है, ये पुर्जा नहीं है, ये नहीं है, डीजल नहीं है, उसके लिए भी। आखिर में आप हमारे जो प्रोग्राम है उसका वक्त इख्तितामी मराइल की जानब जा रहा है, आप हमें लाइन ऑफ कंट्रोल के जो मुतासरीन हैं उनके मसाइल पे थोड़ा सा बताइएगा। जी, अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम भी तो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे। उस वक्त सूरत हाल इस तरह की, इंडिया जिस वक्त फायर करता है यहाँ पर, तो पहले बुनियादी चीज जो हमारा बैंकर है वो भी जो गवर्नमेंट ने पिछले दिनों जो है ना बनवाया था, वो एक बाथरूम की जमीन के ऊपर बना हुआ और उसको बिल्कुल जो है ना 4 से 6 इंच तक उसका वो कंक्रीट वगैरह करवाते हैं, लेकिन वो भी किसी काम की नहीं है। लोग तो उसको अक्सर तौर वो अभी तो वॉशरूम के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू हो गए। यानी कि ये सूरत हाल। उसके आगे एक फायर फायर हुआ था, तो वो पूरा जो है ना बिल्कुल वो बैंकर ही तबाह हो गया था। सूरत हाल ये है कि उसके बाद ये 13 नवंबर में जो पिछले साल जो अभी फायर हुआ है, तो उससे जो नुकसानात हुए हैं, अभी तक उन लोगों के मुआवजा तक जो है ना उन लोगों को नहीं मिल पा रहे 6 करोड़ रुपए। हालांकि शाह गुलाम कादर ने खुद कहा कि मैंने मंजूर करवाए, लेकिन वो आगे जो है ना अभी तक वो जो है ना आगे अभी तक जो है ना उनको अलर्ट ही नहीं हो रहे, बेचारों को पैसे ही नहीं है, चेक ही नहीं मिल रहे उन लोगों को। मीर साहब, आपने हमारे सामीन के लिए वक्त निकाला और जो वादी नीलम के मसाइल हैं बिलखसूस उनको हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। सामीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तितामी मराइल में पहुँच चुका है। अपने मेज़बान इदरीस अवान को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगबान। For our news source, World News Network.